اچھا بھائی، لیکوریا کی کتنی مقدار ہو تو نماز جائز ہے؟ اگر لیکوریا کی مقدار سکے کے برابر ہو تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ کتنی مقدار معاف ہے یعنی اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ عائشہ خان کراچی سے۔ دیکھیں، لیکوریا کی نجاست ہو یا کوئی بھی گندگی ہو، پیشاب ہو، تو یہ جو ہماری ہتھیلی ہے نا، اس میں جب پانی ہم ڈالتے ہیں تو جتنا پانی کھڑا رہتا ہے یہ 1 درہم کے برابر بنتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو 5 روپے کا سکہ ہوتا تھا، تو جب تک مقدار اس سے کم ہو معاف ہے، اتنی یا اس سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی مقدار نجاست کی بہرحال قابل معافی ہے، کیونکہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ کیونکہ ہم پیشاب کرتے ہیں بعض دفعہ 1-2 چھینٹے تو پڑ جاتے ہیں، اب کہاں ہر دفعہ شلواروں کو دھوتا پھرے گا انسان؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تھوڑی مقدار نجاست کی بہرحال معاف ہے۔ تو اب کتنی تھوڑی ہے اور کتنی زیادہ ہے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح ہدایات نہیں ملتی، تو فقہاء نے دیگر احکام سے قیاس کیا ہے۔ وہ قیاس کر کے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر 1 درہم یا اس سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے، اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے۔ تو جب لیکوریا کی نجاست یا پیشاب کا قطرہ جسم سے خارج ہوگا، وضو بہرحال آپ کا ٹوٹ جائے گا، لیکن شلوار کو یا جسم کو دھونا لازم ہے یا نہیں؟ تو 1 آدھ قطرہ ہے یا تھوڑی سی لیکوریا کی رطوبت ہے تو وہ تو معاف ہے، لیکن اگر وہ اتنی پھیل گئی ہے ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، جو پہلے زمانے میں جو 5 روپے کا بڑا سکہ ہوتا تھا اس کے برابر اگر پھیل گئی ہے تو اس جگہ کو دھونا لازم ہے، اس سے کم ہے تو اس جگہ کو دھونا لازم نہیں ہے۔ اور اگر متفرق پھیلی ہے، تھوڑی وہاں تھوڑی وہاں، تو ایک اندازہ لگائیں کہ یہ جمع ہوتی تو اتنی پھیل جاتی کہ نہیں پھیلتی، تو وہ اندازہ لگائیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اتنی ہے تو دھو لیں، اس سے کم ہے تو نہ دھوئیں، بے شک نہ دھوئیں، دھوئیں گے تو اچھی بات ہے۔ زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا، جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، وہ تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں، یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا، آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے، لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی، اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے
کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ عورت جان بوجھ کر شادی نہ کرے تو کیا گنہگار ہوگی؟ میری 2 جگہ طلاق ہوئی ہے اور میری ایک بیٹی ہے، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بیمار بھی رہتی ہوں، تو اگر میں شادی نہیں کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ دیکھیے، آپ شادی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ شادی فرض واجب نہیں ہے، آپ کا اگر موڈ نہیں ہے تو نہ کریں شادی آپ، لیکن سنت مؤکدہ بہرحال یہی ہے جوان عورت اور جوان مرد کے لیے کہ وہ شادی کے بغیر نہ رہیں۔ اس کا بچوں سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں کہ 4 بچے ہیں یا آپ کو 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ طلاق ہوئی ہے۔ شریعت پہ جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت نے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں گناہ کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی گناہ کا خطرہ بہرحال ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہے لیکن کل ہو سکتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں۔ ہاں، کسی عورت کی عمر ڈھلک چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے تو ایک الگ بات ہے، تو آپ کو خود بھی گناہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، نکاح کرنے میں فائدہ کیا ہے کہ آپ خود بھی گناہ سے بچیں گی اور ایک مسلمان مرد کو بھی برائی سے بچا لیں گی، اس کو بھی تو عورت برائی سے بچا لیتی ہے ایک حلال تعلق قائم کر کے، تو بہرحال اس کا فائدہ ہی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کوئی اور ایسی اولاد دے دے جو ان تینوں سے اچھی ہو۔ قرآن اولاد کے بارے میں کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اولاد کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بارے میں ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچوں کی وجہ سے نکاح نہ کرے اپنے بچوں کی خاطر تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی۔ یہ حدیث بالکل بہت زیادہ ضعیف ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، اور یہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص کے بھی خلاف ہے۔ قرآن و سنت میں جو نکاح کے فضائل ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے کہ عورت طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، کنواری ہو یا بچے ہو چکے ہوں یا نہیں ہو چکے ہوں۔ صحابہ کرام میں عورتیں طلاق یافتہ بھی ہوتی تھیں، بچے بھی ہوتے تھے، پھر بھی شادی کرتی تھیں وہ، بلکہ قرآن نے تو کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری وہ عورتیں، تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے تم نکاح کر چکے ہو، تو ان بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام جب عورتوں سے نکاح کرتے تو ستیلی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ آتی تھیں۔ قرآن کہہ رہے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں ستیلی بیٹیاں، تو یہ معاشرے میں اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی بھی آپ کو ہم پلہ کفو رشتہ ملتا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیں، لیکن بہرحال زبردستی نہیں ہے اس میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے واقعات آئے ہیں بیوی کو کسی پیر و مرشد سے بیعت کرا دیا، چل بھائی اکیلا گھوم رہا ہے، بیوی عاشق ہو گئی پیر صاحب پہ، تو اس لیے یہ تصوف کا جو شعبہ انتہائی حساس شعبہ ہے، اس میں ہر ایک پر اعتماد مت کیا کرو۔ تو فیروز میمن صاحب کا نام میں ایسے ہی نہیں لے رہا کہ وہ بہت اللہ کرے اسی تقوی پر قائم رہیں وہ، تو وہ تو آپ کو ایسی نظر جھکانا سکھائیں گے نا کہ شاید بیگم کو بھی نہ دیکھو آپ۔ مذاق کر رہا ہوں، ایسا ہے نہیں، وہ بیگم کی محبت دل میں ڈالتے ہیں، تو ہاں وہ دوسری شادی سے منع کرتے ہیں لوگوں کو، تو وہ میرے پاس آ جایا کرو یہ سیکھنے کے لیے۔ اس سلسلے میں آپ کس سے رابطہ کریں؟ ہم سے رابطہ کریں۔ اصلاحی تعلق کے لیے آپ حضرت فیروز میمن صاحب سے رابطہ کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والے حضرت مولانا محمد احمد صاحب ہیں ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے بھی اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ تو مجھے بھی اجازت بیعت ملی ہوئی ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جو کام کر نہیں سکتا آدمی کیوں کرے؟ تو جب اللہ ہمارے شیخ کی طرف سے تو حکم ہے کہ شروع کرو لوگوں کو بیعت کرنا، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کیسے سنبھالیں گے ہم؟ جو کام ہمارے ذمے ہیں وہ نہیں نمٹ رہے ہم سے، ایک اور کام ہم ذمے لے لیں تو اس لیے ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، یہ راستے میں ہمارے کو ٹریفک پولیس والے اور پولیس والے جب روکتے ہیں نا تو وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں، اور رشوت دینا حرام ہے، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہے نا، تو کیا ہمیں رشوت ان کو دینا چاہیے؟ کہ دیکھو پولیس والے جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہوں 1 روپیہ بھی نہیں مانگتے، وہ مانگتے ہی اس سے جس کے پاس ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوتے، اور سب نہیں مانگتے، بہت سے ایسے بھی ہیں جو آپ دو کے بھی نہیں ہو چالان کاٹیں گے، لیکن جب آپ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ نوبت آتی ہے، آپ ڈاکومنٹس پورے، آپ لائسنس بنواؤ، آپ بائک کے کاغذات پورے رکھ کے چلو تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ نہیں، رشوت دینا جائز نہیں ہے، اگر آپ کی غلطی ہے اور آپ اس غلطی سے بچانے کے لیے رشوت دے رہے ہو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، پھر کوئی مانگ رہا ہے تو پھر تو اس کا قصور ہے نا، پھر بھائی اتنے زیادہ ڈیپ میں نہیں آؤ بھائی، ہم پاگل تھوڑی ہیں۔ تو باقی پولیس والوں کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھو، اپنے محلے کے پولیس والوں کو ویسے ہی کھلا پلا دیا کرو، اس کا فائدہ ہی ہوگا آپ کو۔ ان بیچاروں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم، اور ذمہ داریاں کراچی میں بہت زیادہ ہیں، پنجاب کا مجھے نہیں پتا،
कराची में तो भाई डाकुओं का राज है, तो बहुत टफ ड्यूटी है इनकी, उसमें तनख्वाह देखो, तो इसलिए खुद ही खिला दिया करो यार। नहीं 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 मुफ्ती साहब, नहीं, ये पुलिस वालों ने गाड़ी नहीं चोरी की। हाँ, तो पुलिस वाले नहीं चोरियां करते, ऐसे बिला वजह बदगुमानियां। पुलिस में चोरियां कौन सी होती हैं? वो वाली कि कोई बाइक चोरी की आ गई तो पुलिस वाले कहते हैं तो वैसे ही चोरी की है, हम मालिक तक पहुंचा रहे हैं, तो इस दौरान अगर एक आध इंडिकेटर चोरी हो गया तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पूरी बाइक नहीं चोरी करते। बाइक थाने में खड़ी है तो फिर कहते हैं जब भाई मालिक को इतना हमने रिकवरी करा दी कि तेरी पूरी बाइक मिल रही है तो 2 इंडिकेटर तो हमारा हक बनता है ना, तो वो हो सकता है कोई वहां से हेडलाइट निकाल के ले जाए और कोई इंडिकेटर वगैरह निकाल के ले जाए। तो इसमें भी यकीन नहीं होता कि पुलिस वालों ने निकाला है, हो सकता है उनके अस्तगफिरुल्लाह किसी और ने निकाला है, मैं कह रहा था उनके ताबुन से। तो ये भी जरूरी नहीं होता कि हो सकता है किसी कोई चरसी निकाल के ले गया हो, तो इसमें भी बदगुमान मत हो। पुलिस से वैसे भी बदगुमान होने से पुलिस को कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें ही नुकसान है, क्योंकि वो पुलिस है, ठीक है, उससे बना के ही रखनी पड़ेगी तुम्हें, तो इज्जत से जियोगे। पुलिस वालों से नहीं बनाई तो तुम्हारा ही बेड़ा गर्क होगा भाई, क्योंकि वो किस में है? वो पुलिस में है, तुम थोड़ी पुलिस में हो। मुफ्ती साहब, ये आजकल ये कुंडे पे जो एसी लगा रहे हैं, सही, एक बंदा था, नाम नहीं लूंगा, उसने यानी कुंडे पे ना लोगों को पानी दे रहा था, पानी, कुंडे पे पानी, हाँ ना, बिजली की। अच्छा, तो फिर मैंने उसको बोला यार ये तो सही नहीं है, मुझे पता चला, मैंने तो टैंकी पूरी खाली कर दी। फिर उसके बाद देखो कुंडे की बिजली जायज नहीं है, चोरी की बिजली है, गलत है, लेकिन उससे जो पानी भरोगे वो पानी नाजायज नहीं है। आपने पूरी टैंकी खाली कर दी कुंडे की बिजली, तो टैंकी खाली करके तो कौम का भी नुकसान किया, पानी का भी नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया, नहीं, मैंने वो तो डबल नुकसान हो गया। मैंने शायद नमाज नहीं, नमाज भी हो जाएगी, क्योंकि ये चोरी का पानी नहीं कहलाएगा, चोरी की बिजली कहलाएगी। अब ये जो कुंडे की बिजली से जूस बना बना के बेच रहे हैं, मिल्क शेक, तो वो अमल गलत है, लेकिन उससे मिल्क शेक थोड़ी गलत हो जाएगा। वो केला भी अपने पैसों से, वो मिल्क शेक जब गलत होगा जब केला भी चोरी का हो, केला भी तो बिजली इस्तेमाल करना गलत है, उस बिजली से जो चीजें बनेंगी वो गलत नहीं हो जाएंगी। नहीं, एसी का इस्तेमाल चोरी की बिजली से जायज नहीं है, पानी भी जायज नहीं है, लेकिन पानी भरना जायज नहीं है। भर लिया तो पानी मत फेंको, अब इस्तेमाल करो उसको। ये अमल गलत था, लेकिन वो पानी गलत थोड़ी, पानी थोड़ी चोरी का है। पानी का इस्तेमाल जब नाजायज होगा जब किसी की दुकान से पानी की बोतल चोरी करके आप ले गए, वो गलत हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब। हजरत साहब, आप दूसरी तीसरी शादी की बात करते हो, हमारे घर में तो अगर हम दूसरी शादी की बात कर देते हैं तो जंग छिड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा आपके इलाके में दूसरी शादी की बात करें तो जंग छिड़ जाती है? हमारे घर के अंदर, इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, घर में। वरना अगर पहले के दौर में देखा जाए तो हमारे बाप और दो शादियां ही करते थे, लेकिन उस वक्त कोई ऐसे माहौल नहीं होता था। और अगर अभी बात करें तो सबसे पहले माँ खड़ी हो जाती है बहू के हक में, कहने लग जाती है कि आप सौतन लेके आ रहे हो अपने घर वाली के। तो इस तरह फिर कोई, देखो, आपके बाप दादा करते थे, आप नहीं कर रहे क्योंकि वो आपके बाप दादा थे, तो आप भी 2-4 शादियां करके बहुत सौ के बाप दादे बन जाओ। आप, ये तो जंग तो छिड़ेगी भाई, जब दूसरी शादी होगी जंग छिड़ेगी, ये तो नेचुरल है। इसमें ये कहना कि नहीं छिड़े तो कोई बात नहीं, वालदा को भी मुखालफत करने दो, आप अपना काम करो, वालदा से अच्छे सलूक से बात करो। अब अम्मा को बोलो, अम्मा एक बहू आपकी खिदमत कर रही है, मैं चाहता हूँ 4 बहुएं आपकी खिदमत करें। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक बहू आपके पाँव दबा रही है, सर दबाने वाला कोई है ही नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये स्टाइल। अगर वालदा के लिए रोजे रखना अब मुमकिन ही नहीं है, दिसंबर में भी नहीं रख सकती, सर्दियों में भी नामुमकिन हो गया, तो अब रोजे का फिदिया 2.25 किलो गंदुम, या तो एक गरीब को 2 टाइम का खाना खिला दें, कोई भी गरीब हो उसको सुबह का खाना और रात का, ये दोपहर और रात का खाना खिला दिया। ये भी कर सकते हैं कि दोपहर का खाना 2 दफा खिला दिया, यानी हफ्ते के दिन भी खिला दिया, इतवार के दिन भी खिला दिया, इससे भी फिदिया अदा हो जाता है। यानी कोई भी किसी भी एक ही गरीब को 2 टाइम का खाना तो ये खिला दें, या 2.25 किलो गंदुम, या उसकी कीमत दे दें, तो एक रोजे का फिदिया हो जाएगा। मुफ्ती साहब, रमजान और मुबारक में ना तो सहरी डन और अफ्तारी डन का स्टेटस लगाते, तो ये लगाना सवाब है क्या? क्या सहरी और इफ्तारी का स्टेटस लगाने दो यार, लोगों को एंजॉय करने दो यार। नहीं, वो सवाब की नियत से लगाते हैं, मैंने इसलिए पूछा, सवाब तो नहीं है कोई सवाब नहीं, बस लोगों को शौक होता है अब देखने का, क्या पकाया तुमने। हर आदमी का अपना एक, अपनी बीवियां नहीं दिखाओ बस। हमें फैमिली व्लॉग से भी कोई तकलीफ नहीं है, लोग अपनी सहरी बना रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, इफ्तारी, अच्छा है, लोगों को एंटरटेनमेंट का एक मौका मिल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो करने तो क्या जा रहा है। अगर आप सहरी बना रहे हो, समोसे बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया देख रही है, लाइक कर रहे हैं, तो कोई नाजायज नहीं है ये। तो फैमिली व्लॉग में भी कोई नाजायज चीज नहीं है, लोगों का खुश होने दो, स्ट्रेस खत्म हो रही है लोगों की, लोग रमजान को एंजॉय कर रहे हैं। क्या देखें घरों में कैसे सहरी बनती है। अब लोग कहते हैं गरीब आदमी क्या करे, तो गरीब आदमी ना देखे, वो
کیونکہ اب غریب کو بچانے کے لیے امیروں کے پکوڑے سموسے ہی بند کر دیں تو وہ بھی غریب ہو جائیں گے نا پھر. بھائی غریب تو جب امیر کو دیکھے گا تو وہ تو غریب کو یہ کہا جائے گا کہ یار اللہ کا شکر ادا کرو, جو اللہ نے تمہیں دیا وہ بہت ہے. ہاں غریب کو دکھا دکھا کے کھانا غلط ہے. یہ دیکھ سموسا دیکھا کبھی تو نے, یہ میں کھا رہا ہوں, یہ دیکھ پکوڑا, یہ غلط ہے. کیا آپ اس کو سڑانے کے لیے کر رہے ہو یہ کام؟ تو اس لیے لوگ جو اگر رمضان کے ولاگ بنا رہے ہیں سحری افطاری, تو کوئی حرج نہیں ہے, رمضان کو انجوائے کرنے دو. ہمارا ایک مقدس مہینہ ہے, اس سے اسلام کی بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمیں اعتراض فیملی ولاگ پہ نہیں ہے, ہمیں اپنی خوبصورت بیویاں دکھانے پر ہے. جس کمبخت کا چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی خوبصورت بیوی لا کے نمائش, اصل میں وہ لوگ پکوڑا نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ پکوڑے کھانے والی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پکوڑے لوگوں نے بہت دیکھے ہوئے ہوتے, اور وہی داڑھی مونچھوں والا آئے گا, کوئی بھی نہیں دیکھے گا. تو یہ بغیرتی ہے بھائی, اپنی بیویاں دکھا کے اور اپنی خوبصورت لڑکیاں دکھا کے, خوبصورت بیویوں کے ہی چل رہے ہوتے. تو خوبصورت بیویاں, خوبصورت جوان لڑکیاں پھر ادھورے کپڑوں میں, سلیو لیس کپڑوں میں انہی کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ غلط ہے. اچھا, اگر لڑکی کے سسرال والے لڑکی سے بات چیت بند کر دیں اور لڑکی بار بار کوشش کرے پھر بھی وہ لوگ رابطہ نہ رکھیں تو کیا قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ سسرال کی ایسی کی 33 سالے کی بہو کو چاہیے ساس سے بنا کے رکھے, ماں کی طرح ہے, سسر سے بنا کے رکھے, اپنی بھابھیوں سے بھابھیاں کہہ رہا ہوں نندوں وندوں سے بنا کے رکھے. کوشش کرے, ایک دفعہ سوری کر لی, معذرت کر لی, پھر بھی نہیں منہ موڑا تو دفعہ تمہاری ایسی کی تیسی. جب کوئی آدمی سوری کر لے نا, معذرت کر لے, پھر نہیں بنتا کہ پھر آپ منہ بنائیں اس سے. سوری کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے بھائی. لوگوں میں تکبر ہے, کوئی معافیا نہیں مانگتا. اگر کسی نے معافی مانگ لی, ایکسکیوز کر لیا, تو بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہیں جو سوری کر لیں. جب سوری کر لی ختم, پھر بھی سسرال منہ چھڑا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سسرال نہیں ہے, اسرائیل ہے. بال بناؤ, بہو کا فائدہ یہی ہے کہ سسرال سے بنا کے رکھے, وہ اس میں فائدہ ہی ہے. بھائی شوہر, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, شوہر بوڑھا ہو جاتا ہے, ٹائم گزر جاتا ہے, پھر وہ بہو ہی کی حکومت ہوتی ہے اس گھر میں. تو اس لیے تھوڑا بہت ساسوں کو برداشت کر لینا چاہیے. ساسیں ہمیشہ نہیں رہتی, اور جو ساس جتنی ٹینشن والی ہوتی ہے مرتی بھی وہی ہے جلدی. جو خوش اخلاق ساس ہوگی وہ دیر سے مرے گی. جو ہر وقت بہو کو ٹینشن دے کے رکھتی ہے تو اس کا مطلب وہ خود بھی ٹینشن میں, تو وہ مرے گی بھی جلدی. تو ایسی بہوؤں کو میں کہتا ہوں یہ تھوڑے دن کی بات ہے, یہ خود ہی مر جائے گی برین ہیمریج سے. تو برداشت کر لو تھوڑے دن, پھر اس گھر میں تمہاری حکومت ہوگی. طلاقیں لے کے بھاگنا اور پھر سسرال کو ٹینشن دینا اور پھر یہ اور وہ, اس سے کیا ہوگا؟ طلاق یافتہ عورت ہو جاؤ گی, پھر دوبارہ شادی میں مسائل, پھر وہ بہت دفعہ وہ عزت نہیں ملتی طلاق یافتہ کو. تو ابھی کنواری چڑی چاڑ گئی تھی, بنا کے رکھو سسرال میں اپنی. اگر لڑکا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہے تو کیا اس لڑکے پر گھر والوں اور ماں باپ کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ نہیں بھائی, کوئی گناہ نہیں ہے. شادی کے بعد الگ ہونا نیچرل ہے, تو نہ ہو الگ تو اچھی بات ہے. اگر محبت سے رہ رہے ہو, بلا وجہ الگ ہونے میں بڑے نقصانات ہیں. جوائنٹ فیملی میں اگر محبتیں ہونا تو پھر جوائنٹ فیملی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن محبتیں آج کل کیا چل رہی ہیں؟ شارٹ چل رہی ہیں, اس لیے پھر ہم کہتے ہیں الگ ہو جاؤ. محمد مفتی صاحب, صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ اس کا پورا میں نے نصاب بتایا تھا بھائی, لمبا بیان ہے میرا, اس دن تراویح میں پورا ڈیٹیل سے بتایا ہے. جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ تو صدقہ فطر واجب بھی ہے, اس پہ تو ہے ہی. لیکن اس کے علاوہ جس کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی پڑی ہوئی ہو جو پورے سال استعمال نہ ہوتی ہو, یعنی ضرورت سے زائد ہو, یا پراپرٹی استعمال نہیں ہوتی, بے شک سال بھی نہیں گزرا, تو بھی صدقہ فطر واجب ہے. اس میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس مسئلے کو, ابھی بتایا, پوری عصر کی نماز ہو جائے گی. اور کیا ہے میرے بھائی, آج کل میری میمز بنانا شروع کر دی لوگوں نے, ہم ایسے کر کے نا سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کیا میرے بھائی جان, اچھا بھائی. جی ہاں, سلیپنگ پارٹنر جس نے پیسے لگائے ہیں اسی پہ تو زکوٰۃ ہے, جس نے پیسے نہیں لگائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ورک کر رہا ہے نا, ورک پہ تھوڑی زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ تو اس کے ہوتی ہے جس کا پیسہ لگا ہوا ہے, اور جو انویسٹر پیسہ لگاتا ہے اس پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو, اس پیسے سے جو مال خریدا گیا ہے اس مال کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی, اس ویلیو پہ زکوٰۃ ہو. نہ آپ نے خریدا, نہ آپ نے اپنے قبضے میں لیا. آپ ایسا کریں, بکرا خریدیں اور اپنے وکیل سے قبضہ کروائیں اس کے اوپر. وہیں کسی بندے کو بولے میری طرف سے یہ بکرا تم ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں لے لو, یعنی اس کی رسی یا اس کا کان پکڑ کے سائڈ پہ کر دے, یا اسی پہ ہاتھ لگا دے, بھائی یہ میرا ہو گیا. آپ کا نمائندہ بنا دیکھے نہیں ہوتا, دیکھنا بھی پڑے گا, اور اپنے نمائندے کے لیے قبضہ کی طرف سے قبضہ بھی, کہ بھائی جب قبضہ ہو گیا تو پھر وہ آپ کا بکرا ہے. اب کیا ہوتا ہے اس میں, اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بقرعید میں مجھے پال کے دے دو, اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا اس کی پلائی کے. یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ پلائی کے پیسے دیں, لیکن کھلائی کے پیسے بھی آپ کو دینے پڑیں گے. کھلائی کے پیسے اس کے ذمہ نہیں ہوں گے کیونکہ بکرا آپ کا ہے.
बकरा आपका है तो उसको बोले खिलाई के पैसे अलग से लिख लेना, वो सारे मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम पलाई के इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा तो खिलाई में से माइनस कर दूंगा। इसको शरी उस पे लेकर आए किसी कायदे पे। मैं अलग से ये पे क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा। आजकल ये बिजनेस बहुत हो रहा है, जानवर पलाई पे दे देते हैं कि ये पाल के हमें दे देना, बेच के आधे आधे कर लेंगे। ये जायज नहीं है, इसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ जायज है। नहीं, आप उस जब ऐसा हो गया जब बकरा आए तो आप उसको फोन करके कह रहे हैं पुराना मुआहदा हमारा सारा कैंसिल हो गया, पैसे दो, पैसे लो, जो खर्चा हुआ है वो मैं तुम्हें दूंगा, अब ये बकरा तुम्हारा है तो अब मैं तुमसे खरीद रहा हूं नए सिरे से कीमत लगा के खरीद लें उसको। ना निकले तो ना निकले, वसवसे को ना निकालने की कोशिश करें, ना निकालने की कोशिश करें, कोई बात नहीं, पढ़ते रहे बस नमाज। वसवसे को टेंशन ना बनाए, ना तो निकालें ना नहीं निकालें, कुछ भी नहीं करें, जो हो रहा है होने दें। क्या एग्जाम की तैयारी के लिए तरावी छोड़ सकते हैं या नहीं? तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, कोई शदीद उज़र हो तो छोड़ी जा सकती है। अब इम्तिहान वाकई है जो, तो फिर कम मुख्तसर पढ़ ले, अलम तरह से पढ़ लें, अलम तरह से पढ़ लें। वो भी अगर नामुमकिन हो गया, मुश्किल हो गया, आपको डर है कि इम्तिहान में, तो फिर छोड़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तरावी छोड़ना ठीक अमल नहीं है। नापसाकी की हालत में कुरान नहीं पढ़ सकती। हाँ भैया, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं बस जी। जब इमाम दूसरा सलाम शुरू करता है उस वक्त खड़े हो जाए मसबूक। नहीं, गलत करते हैं, जब इमाम दूसरा सलाम फेरे फिर खड़े हो, क्योंकि इसका इम्कान है कि हो सकता है इमाम ने सद्दा साहब करना हो, अगर वो करना होगा तो आपको भी करना पड़ेगा उसके साथ। बस आप जब निकले थे बलूचिस्तान से अपने घर से, उस वक्त सहरी का वक्त वहां था और सहरी का वक्त खत्म हुआ आपके शहर में ही, तो उस वक्त आप मुसाफिर बने नहीं थे, तो इसलिए आप पर रोजा रखना वाजिब था। मुसाफिर बनने का इरादा करने से रोजा छोड़ना जायज नहीं हो जाता, मुसाफिर बनने से होता है। तो उस वक्त तक बने नहीं थे, सहरी का वक्त आपका अपने घर पे ही या अपने शहर में ही हो गया खत्म, तो आप पे रोजा वाजिब हो गया। ठीक है, अब आप कराची आ गए, आप 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं है ना आपकी, तो अब आप मुसाफिर हो, तो यहां जब सहरी का वक्त होगा तो आपके पास ऑप्शन है, रोजा छोड़ भी सकते हो, रख भी सकते हो। अब अफजल क्या है इसमें? अगर बहुत ज्यादा मशक्कत का खतरा है कि सफर की बहुत थकावट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा रोजा, तो फिर छोड़ देना अफजल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर रखना अफजल है, ताकि रमजान की फजीलत हासिल हो। तो शहर में तो आप कराची में तो रखना ही अफजल है, यहाँ वो टेंशन थोड़ी है। ऊँट पे थोड़ी सब अक्सर ना, उनकी वाइफ भी आ रही होती है, वो डॉक्टर हैं दोनों, तो वो इस पे बयान कर रहे थे, बात कर रहे थे कि आजकल जो फैमिली व्लॉगर अपनी खूबसूरत बीवियों को लाते हैं और बेगैरती फैला रहे वगैरह, तो किसी ने कहा आप भी तो अपनी बीवी को लेकर आते हो। तो वो आदमी अपनी बीवी इसलिए नहीं लेकर आता कि बीवी की वजह से व्यूज बढ़े, क्योंकि उसकी बीवी डॉक्टर है, उसके पास भी नॉलेज है, इसके पास भी नॉलेज है, तो लाना तो वो भी ठीक नहीं है भाई। अपनी बीवी को बेपर्दा करके आप क्यों मीडिया पे ला रहे हो? लाना तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उस लाने का वो मकसद नहीं है जो व्लॉगर्स का मकसद होता है। भाई लाने का मकसद है नॉलेज शेयर करना, भी कुछ नॉलेज मेरे पास है, कुछ नॉलेज हमारी वाइफ भी पढ़ी लिखी है इनके पास है, तो वो अलग नौइयत है, तो उस पर वो बेगैरती के हकाम सादिक नहीं होते। बेपर्दगी का गुनाह एक अलग चीज है, वो तो है, वो तो पर्दा ही औरत पे लाजिम है। तो अगर लाना भी है तो भाई स्कार्फ में लेकर आओ, पूरे प्रॉपर पर्दे में लाओ, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन व्लॉगर का मकसद बीवी के जरिए बीवी दिखा के व्यूज बढ़ाना होता है। ये बेगैरती में पीएचडी करने की इनको जरूरत नहीं है। तो व्लॉगर्स की भी दो किस्में, कुछ आ रहे हैं अपनी बीवियों के साथ भी आ रहे होते हैं, उनकी बीवी पर्दा नहीं करती, वो गलत है, नाजायज है, लेकिन उनका मकसद बीवी के जरिए व्यूज लेना नहीं होता, बल्कि उनकी नेचुरल रूटीन का हिस्सा होता है। तो गलत तो वो भी है, नाजायज वो भी है, लेकिन वो उस दर्जे की बेगैरती नहीं। कुछ व्लॉगर तो करते ही हैं, खूबसूरत बीवी लाएंगे, उनको पता है बीवी खूबसूरत है, पब्लिक देखेगी, और ये जिसको हटा दिया व्यूज ही गायब हो जाएंगे। फिर उसमें भी इनकी बेगैरती रुकती नहीं है, शुरू में कपड़ों में ला रहे होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़े कम करना शुरू करते हैं। और आजकल तो वो बेहूदगी हो रही है, बीवी के साथ बोसो किनार हो रहा है और गले मिल रहे हैं। यार तुम अपने बंद कमरे की चीजें दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? तो ये बेगैरती है। अच्छा, आप सॉरी बात आपकी मैंने काटी, आप हो भी बलूचिस्तान से, कोई भरोसा नहीं। अच्छा खैर।